جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کریں مشن اسار کی، اور مشن اسار میں ہمارے ساتھ شامل ہیں الخدمت پاکستان۔ الخدمت اس وقت پاکستان کے تمام شہروں میں اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے مشن اسار کے آج کے مہمان ہیں انجینئر اخلاق احمد۔ یہ جماعت اسلامی لاہور کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور الخدمت کی سرگرمیاں جو لاہور کے اندر جاری ہیں اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم اخلاق صاحب۔ جی وعلیکم السلام عثمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا اخلاق صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ الخدمت کی طرف سے لاہور کے اندر تمام یونین کونسلز کے جو ہمیں اطلاع ملی کہ آپ راشن کا انتظام بھی کر رہے ہیں، پکا پکایا کھانا بھی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اب تک کے جو اعداد شمار ہیں آپ کتنے فیصد جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پہنچ پائے ہیں اور ابھی کیا کچھ کرنا باقی ہے؟ میں سب سے پہلے تو نیو ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ لاہور کی سرگرمیوں کو ہم آپ کے چینل کے ذریعے سے عوام تک پہنچا سکیں۔ بنیادی طور پہ میں تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ یہ 26 فروری کو جب سے پہلا کیس آئیڈینٹیفائی پاکستان میں ہوا ہے، عوام تو مسلسل پریشانی کا شکار ہے اور حکومت جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے، اور ان کا کنفیوژن پہلے دن سے تھا اور وہ ابھی تک جاری و ساری ہے، وہ اس کنفیوژن سے ابھی تک باہر نہیں آئے۔ آپ اندازہ یہ کیجئے کہ 21، 22 اور 23 مارچ کو قومی تعطیل تھی، ویکینڈ تھا، لانگ ویکینڈ تھا، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جس کی عوام کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور ایون مرکزی اور صوبائی حکومتیں جو تھیں وہ بھی ایک پیج پر نہیں تھیں۔ چنانچہ کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا جانا چاہیے۔ ان حالات میں الحمدللہ کہ ہم نے سب سے پہلے اس حوالے سے جائزہ بھی لیا لاہور کی صورتحال کا بھی، اور جو اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوئے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو دیہڑی دار تھے، جن کا روزانہ کا روزگار وابستہ تھا، تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ 3 قسم کی مختلف چیزیں ہیں جو اس وقت پریشانی کا باعث ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ مزدور طبقہ ہے جو فیملی کو پوری اپنی مانیٹر کرتا ہے، اس کے تمام کھانے پینے کا وہ اہتمام اور انتظام کرتا ہے، ان کو راشن کی ضرورت تھی۔ پھر وہ مزدور افراد جو کہ بالکل اکیلے رہتے ہیں اور ان کا کھانے پکانے کا بھی انتظام اور اہتمام نہیں ہے، تو یہ دوسرا ایک پہلو تھا جس پہ ہمیں نظر آیا کہ وہاں پہ بھی ان کو ضرورت ہے اور پکا پکایا کھانا بھی ان کو چاہیے۔ تیسرے نمبر پر وہ عوام الناس کے جن کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سینیٹائزر جو ہیں ان کی قیمتیں 3 گنا نہیں بلکہ 10 گنا بڑھ گئیں، تو ہم نے سینیٹائزرز اور ماسک عوام کو دیے ہیں۔ راشن بنا کے 1 مہینے کا پورا پیکٹ ہم نے تیار کیا ایک 5-6 افراد کی فیملی کے لیے، اور وہ ہم نے دینا شروع کیا۔ اسی طرح سے ہمارے مختلف جگہوں پہ کھانے کا اہتمام ہم نے روزانہ کی بنیاد پر کیا۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا جن صاحب کہ لاہور شہر میں آپ نے کوئی ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اوورال آپ لاہور میں سامان تقسیم کر رہے ہیں اور بھی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہاں زیادہ نیڈ ہے تاکہ ہم وہ ایریاز لوگوں کو بتا بھی سکیں، مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ گلبرگ میں یا ڈیفنس میں یا ڈبل ٹاؤن میں کون سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر آپ زیادہ انٹینسیولی یہ کام کر رہے ہیں؟ اور یہ صاحب ویسے تو دیکھیں لاہور پورے کا پورا جو ہے وہ غریب اور امیر آبادیوں کا ایک مکسچر ہے، وہ تو ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ ہم اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم کسی ایک ایریا کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہاں تو غریب رہتے ہیں اور یہاں پہ وہ آبادی رہتی ہے جو پوش ہے، تو یہ ساری مکس ہے۔ الحمدللہ ہماری اس وقت لاہور میں 250 کے قریب یونین کونسلز کے اندر ہمارے ورکرز ہیں، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 5-6 ہزار کے تعداد میں، کہ جو گلیوں محلوں سے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جن کو پرابلم تھی۔ ابھی تک ہم نے 8 کروڑ سے زائد رقم کی خدمت کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا ہے لاہور میں، اور اس میں تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ استفادہ صرف 1 ٹائم نہیں ہے، میں جس طرح کی وضاحت آپ کو کر رہا تھا، ہم نے نہ صرف یہ کہ باقی سارے کام کیے ہیں، ڈاکٹرز کو کٹ اور گلوز کی فراہمی کا کام بھی ہمارے سطح کے اوپر ہوا ہے، مساجد میں، مندر میں، ایون جہاں جہاں پہ ممکن تھا وہاں پہ ہم نے اسپرے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ جو ضرورت تھی اور WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق جو کیمیکلز ریکوائرڈ تھے وہ ہم نے ارینج کیے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر ہم نے یہ اسپرے کا اہتمام کیا ہے تاکہ ڈس انفیکٹ کیا جا سکے مختلف علاقوں کو۔ بالکل اسی طرح سے ابھی تک تقریباً ہم 75,000 سے زائد افراد کو سینیٹائزرز اور ماسک دے چکے ہیں،
25,000 سے زائد افراد کو ہم راشن تقسیم کر چکے ہیں۔ اچھا اخلاق صاحب، رمضان آنے والا ہے، 2 دن بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، تو رمضان کے حوالے سے بھی ایک بڑا چیلنج ہے ایسے لوگوں کو۔ ایک دفعہ تو آپ نے راشن پہنچا دیا، اب تو آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، رمضان کی کیا تیاری ہے الخدمت نے جو کر رکھی ہے؟ نہیں عثمان صاحب، میرے خیال میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ون ٹائم یہ کام نہیں کیا ہے، اس کو ریپیٹڈلی ہم کر رہے ہیں۔ مثلا کل میں گلشن راوی کے علاقے میں گیا، وہاں پہ ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں، میں نے ان سے بات ہوئی شاہد نوید ملک صاحب سے، تو انہوں نے وہاں پہ 3,000 لوگوں کی باقاعدہ لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پر ان کو شام کے وقت پہ سبزی پورا کا پورا ایک پیکٹ پہنچاتے ہیں، جس میں سبزی ہوتی ہے، جس میں پیاز بھی ہے، جس میں ٹماٹر بھی ہے، اور ان کو صبح کے ٹائم پر انڈا اور ڈبل روٹی پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ 3,000 فیملیز ہیں جن کو وہ روزانہ کی بنیاد پر پورے کسی ایک جگہ پہ یا پورے لاہور میں؟ کسی ایک جگہ پہ یا پورے لاہور میں، جو اوریہ صاحب کا سوال ہے؟ میں نے تو آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے جہاں میں نے کل وزٹ کیا ہے شام کے وقت۔ اچھا، یہ کون سی جگہ تھی؟ الحمدللہ کہ یہ پورے لاہور کے مختلف جگہوں پر یہ سینٹرز ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو شاہد نوید ملک صاحب جو کام کر رہے ہیں، یہ کس جگہ پہ یہ کام کر رہے ہیں؟ بتا دیجیے گا، شاہد نوید ملک صاحب کی جگہ کون سی تھی؟ گلشن راوی میں تو ہمارے جو میں نے جن کا کل بات کیا ہے وہ وہاں پر ہے۔ اس طرح سے مغل پورہ کا علاقہ ہے جہاں میں خود موجود ہوں، تو یہاں پہ بھی ہم نے اسی قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح لاہور کے مختلف، اور میں سمجھتا ہوں کہ 30 کے 30 جو پی پیز ہمارے زون کہلاتے ہیں، ان میں ہمارا جو نظم موجود ہے وہ الحمدللہ کہ ہر جگہ پر ایکٹیو ہے۔ میں نے بتایا نا کہ 250 یونین کونسل ایسی ہیں جہاں پہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے اسپرے مشین جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں کو فراہم کی ہے، تاکہ جہاں جہاں اسپرے نہیں ہو سکا تھا، اب دیکھیں نا مساجد میں تراویح کا اہتمام ہونا ہے، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو وہاں سے ڈس انفیکٹ کیا جانا چاہیے، تو وہ پورا پروسیس ہم نے شروع کیا ہے رمضان سے پہلے کہ ہم کوشش کریں کہ ساری مساجد کو ہم ڈس انفیکٹ کرنے کا اہتمام جو ہے وہ کر سکیں۔ اچھا، یہ کام تو حکومتوں کے ہوا کرتے ہیں، یہ آپ کی جماعت کے اندر اتنی طاقت اور استطاعت کہاں سے ہے کہ آپ ہر مسجد کے اندر سپرے کر سکیں؟ یہ تو حکومتوں کے کام ہے، میونسپل کمیٹی کے کام ہے، کارپوریشن کے کام ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ساری کی ساری حکومت کے کام جماعت اسلامی اور الخدمت کرنا شروع ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے نا عثمان صاحب کہ حکومتیں اگر سو رہی ہوں اور صرف بیانات پر چل رہی ہوں تو ظاہر ہے عوام کی خدمت کے لیے ہمیں تو پھر نکلنا پڑے گا۔ ہم نے تو ہمیشہ سے یہ عہد اٹھایا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، ہمیشہ کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ لوگ پہلے ووٹ نہیں دیتے تھے، انشاءاللہ امید ہے کہ اب ووٹ بھی دیں گے، اب بھی نہیں دیں گے، لیکن اصل تو معاملہ یہ ہے حکومت تو اتنی سوئی ہوئی ہے کہ یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں کہ سینٹرل اور یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ان کے آپس میں میچ نہیں کر رہی کچھ بھی۔ یہ مغل پورہ میں آپ کو علم ہے کہ یہاں مغل پورہ ورک شاپس ہیں، 5,000 لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے، وہ ابھی تک لاک ڈاؤن میں نہیں گئی ہے، وہ ڈیلی یہاں پر آ رہی ہے۔ ان کے لیے کوئی حکومت کے پاس انتظام اور اہتمام نہیں ہے کہ ان کو وہ سینیٹائزر دے سکے، ان کے لیے گلوز فراہم کر سکے، لیکن وہ سارے شیخ رشید نہیں کر رہا، بیچاری لیبر ہے، شیخ رشید کی لیبر ہے، وہ تو شیخ رشید کی لیبر ہے مغل پورہ کی ساری، تو وہ کچھ نہیں کر رہا۔ جی اور یہ سر دوبارہ میں آپ کی آواز میں نے کہا یہ شیخ رشید کی لیبر ہے نا، یہ تو ریلوے کی لیبر ہے ساری مغل پورہ والی۔ شیخ رشید صاحب تو بڑھ کے مار سکتے ہیں نا جی، کام تو کرنا مشکل کام ہے ذرا، اور پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں۔ چلیں، یہ اخلاق صاحب بڑے تفصیل سے آپ نے بتایا کہ الخدمت اور آپ کی جماعت اسلامی لاہور کے اندر کیا کر رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔